السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ صادق ہے معتبر ہے میرا پیغمبر عظیم، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے ہیں اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے۔ سچائیاں حسن ہے، لیکن نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا، کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈال۔ جھوٹ بولتے ہیں اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوئی، جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہو۔ یاد رکھ سچائی اتنی بڑی دولت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور آپ حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں، معاذ اللہ۔ بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی جاتی۔ اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی۔ اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں۔ میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا ایک سودا کر لو میرا۔ عرض کی حضور حکم ہو، فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ دے، سودا کر لے۔ حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب ہم بول رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام میں قطعی ہے۔ حضور کہتے ایک چھوڑ دے، میں ایک وعدہ کر۔ کہا یا رسول اللہ حکم کرے۔ تو صحابہ کہتے اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر لیتے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میران ہے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور سے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں
تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کا فلطاس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا. حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرمائے. یہاں تو جھوٹ کے پلٹتے ویروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی, جاؤ کرامتے بیان کرو, سناؤ, فیس بک پہ دو. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لے آؤ تے بول دے ہی نہیں. یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ. سچائی انسان کو جوان رکھتی, سچائی آدمی کو بڑا کرتی, سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس کیا, سچی بات کا حکم کہا, اور میں سچ بولو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا. لوگوں نے پوچھا دلیل, فرمانے لگے میرا ایک دائریے سے مناظرہ ہو گیا, لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے. جب بات ذرا آگے بڑھی تو دائریہ مانتا نہیں تھا, میں دلائل دیتا, وہ بھی مجھے دیتا. سادے لوگ بول پڑے, کہنے لگے حضرت جی ہم ٹھاتے ہیں سن کے رزلٹ بھی نکالے. تو فرماتے میں نے دائریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتا. آگ جلاتے ہیں, دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں, جو سچا ہوگا بچ جائے, جو سچا ہوگا. فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی, جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا. فرماتے آگ جلا لی. اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال, تو وہ جھوٹا تھا, جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے, وہ ہاتھ ہی نہیں آگے, ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا. کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا, کئی دیر تک آگ میں رکھا, نہ اس کا جلا نہ میرا جلا. کہتے باہر نکلا, لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا. فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی, مالک کی امتداد, سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو اب اس کا بھی نہیں جلایا گیا. سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو اب اس کا بھی, تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دو, کہا علیحدہ کر. کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ ڈال دے, اور ڈرنے لگا. میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا. کہتے ہاتھ ڈالنا, اس کا جل گیا, میرا بچ گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا کمال نہیں, میرا رب بھی سچا ہے, میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں, محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے. سچائیاں تو آگ میں ڈالنے تو نہیں جلتی, ہم لوگ کیسے علیحدہ ہو. اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں, بلا وجہ جھوٹ بولتے, جھوٹی خوابیں بیان, جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے. آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے, بادشاہوں کے, پیروں کے, علماء کے قصیدے پڑھتے, آ کے اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات. نہ بھائی وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جائے, تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے. یہ میری بات یاد رکھے, جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے. تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس طور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں. اور جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رگ میں بولتے تھے, فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں, تیرے منہ میں مدینے کی خاک شفا ڈالوں. تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہنے لگا حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا, تو میں کہہ نہیں سکتا, کہیں تو ناراض نہ ہوتا. تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے. اور پیر بھی چونکہ علماء بھی نہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے, او علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے, بڑے مزے ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر تعریف کرتا آگے, اللہ کہتا حضرت جی بلے بلے ساری رات تسی رہے ہو خواب, یہ 2-3 تعریفیں سنو, اب میں گیا, آپ جانے اور آپ کا کام جائے.
तो भाई तारीफ खाली करते रहने का क्या मतलब है? प्यारा तो वो होता है जो मिशन का वारिस हो। तो का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। तो रात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीवियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीवियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूं। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुशनसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खदीजा कहती है, बाकियों ने डांटा पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इंतजार करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती है आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैंने मुआशरे में भी वो सबसे आला भी है और सबसे उजले भी है, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। और नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा। मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाए, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाब खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाब खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया एक 3 बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्हों ने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजर मिलिया हो नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफा के भी गुलाम बन के रहना है। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ न करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सबर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी। मैंने कहा खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्ला विच हथ नाल फुल्ला रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तिजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह पुतों के नाम थे लातो मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाओ जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कस्में उठा उठा के पीछे जाते थे और मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार किस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, यहाँ दूसरा को लेट ही नहीं सका। ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करे।
मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गोंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गोंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया है। और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मेरे प्यारे दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व थी अमान में मैं भी रखे। आ गया। यही दुआ है और इंशाअल्लाह। जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है, तुमसे राहब ने पूछा था ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं ऐसा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हाँ तो हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था पर मैंने सुनी नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह, अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो इंशाअल्लाह अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक बआसानी पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।